واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 180 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاں یہ حکم دیا کہ دشمن کے جو جہاز پیچھے رہ گئے ہیں ان سے سامان نکالا جائے، وہاں جذباتی لہجے میں کہا تمام کشتیاں سمندر میں ڈال دو اور کسی شہید کی لاش سمندر میں نہ رہنے دو، انہیں یہیں دفن کرنا جہاں بحیرہ روم کی ہوائیں ان کی قبروں کو ٹھنڈی رکھے۔ ناظرین، بحری شہیدوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ بیت المقدس سے صلیبیوں کی فوج کوچ کر چکی تھی اور آدھا راستہ طے کر آئی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی بحریہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، اس کے قلب میں صلیبیوں کا مشہور جنگجو حکمران رینالڈ تھا۔ اس فوج کے بھی 3 حصے تھے، ایک آگے تھا، دوسرا کچھ دور پیچھے درمیان میں اور تیسرا بہت دائیں کو ہٹ کر آ رہا تھا۔ اس کی متحدہ کمان رینالڈ کے پاس تھی اور اسے یہ توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جالے گا۔ تصوروں میں اسے قاہرہ نظر آ رہا تھا، گھوڑا گاڑیوں کے قافلے رسد بھی ساتھ لا رہے تھے۔ اسکندریہ سے بہت دور شمال مشرق میں ایک وسیع خطہ ریت اور مٹی کے ٹیلوں اور نشیب و فراز کا ہوا کرتا تھا۔ 8 صدیوں نے اس خطے کو اب ویسا نہیں رہنے دیا۔ اس کے قریب باقی علاقہ صحرا تھا اور اس صحرا میں پانی بھی تھا۔ رینالڈ نے ایک پڑاؤ وہاں کیا۔ ناظرین، اس کی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تھا، دائیں طرف والا حصہ دور تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، رینالڈ کے کیمپ میں قیامت بپا ہو گئی۔ اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑا کہ یہ قیامت آسمان سے ٹوٹی ہے یا اس کی اپنی فوج نے بغاوت کر دی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ کا شہنشاہ سلطان نور الدین زنگی گھات میں آ گیا ہے۔ زنگی نے کئی دنوں سے اپنی فوج کو ٹیلوں اور نشیب و فراز کے اس علاقے میں لا کے بٹھا رکھا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پانی قریب ہے، اس لیے صلیبی یہاں پڑاؤ کریں گے۔ صلیبی فوج کا اگلا حصہ آگے نکل گیا تو زنگی کے کمانڈروں کو مایوسی ہوئی۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ رات کو پڑاؤ پر حملہ کرنا ہے، وہاں پڑاؤ نہ ہوا۔ بہت دیر بعد انہیں دور سے گرد کے بادل نظر آئے تو وہ سمجھے کہ آندھی آ رہی ہے۔ صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن یہ آندھی نہیں، صلیبی فوج کا درمیانی حصہ تھا جو اسی جگہ آ کر رک گیا جہاں نور الدین زنگی کو توقع تھی۔ صلیبیوں نے خیمے نہ لگائے کیونکہ انہیں صبح کوچ کرنا تھا۔ جانوروں کو الگ باندھ دیا گیا اور پھر سورج ڈوب گیا۔ ناظرین، آدھی رات کو زنگی کے دستے جو گھات میں تھے باہر آئے۔ یہ سب سوار تھے۔ انہوں نے پہلے تو اندھیروں میں تیروں کا می برسایا اور جب سوئے ہوئے سپاہیوں میں بھگدڑ مچی تو سواروں نے گھوڑے سر پٹ دوڑا دیے۔ وہ اندھا دھند برچھیاں اور تلواریں چلاتے گئے اور آگے نکل گئے۔ صلیبی سنبھلنے نہ پائے تھے کہ سواروں نے پھر ہلہ بول دیا۔ صلیبیوں کے بندھے ہوئے گھوڑوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ یہ سب بھاگ اٹھے۔ رینالڈ وہاں سے بھاگ گیا اور دائیں حصے والی فوج میں جا پہنچا۔ ناظرین، یہ حصہ کہیں دور پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نور الدین زنگی اسی طرف تھا۔ اس ساری فوج کی رسد پیچھے آ رہی تھی۔ زنگی نے اس کے لیے الگ دستے مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے صبح تک رسد پر قبضہ کر لیا۔ دائیں والا حصہ رات کو ہوشیار ہو گیا تھا۔ رینالڈ اسے اپنے حصے کی طرف لانے لگا کیونکہ وہ اسی جگہ کو میدان جنگ سمجھتا تھا۔ صبح کی دھند میں یہ فوج چل پڑی۔ نور الدین زنگی نے عقب سے اس کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اس فوج کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس پر کس طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کی طرح زنگی بھی جم کر نہیں لڑتا تھا، چھوٹے چھوٹے دستوں سے حملے کرا کے صلیبیوں کو بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس نے رات کو سلطان ایوبی کی طرف قاصد بھیج دیا تھا
ان دونوں نے اسکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی۔ زنگی کا ہر عمل اور اقدام اور دشمن کا رد عمل ان کی اسکیم کے عین مطابق تھا۔ رینالٹ نے اپنی فوج کے اگلے حصے کو پیچھے آنے کا پیغام بھیجا۔ 4 روز رینالٹ اور زنگی میں لامحدود وسعت میں معرکے ہوتے رہے۔ زنگی نے صلیبیوں کو بکھیر لیا تھا اور ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے اصول پر لڑ رہا تھا۔ صلیبیوں کی فوج کا آگے والا حصہ واپس ہوا تو رات کو اس کے عقب پر حملہ ہوا۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپا مار تھے۔ انہوں نے 2-3 شب خون مارے اور غائب ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صلیبی آمنے سامنے کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سلطان ایوبی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ طریقہ آسان نہیں تھا۔ چھاپا مار اگر 100 کی تعداد میں جاتے تھے تو بمشکل 60 واپس آتے تھے۔ اس کے لیے خصوصی مہارت، دلیری اور تیزی کی ضرورت تھی جو سلطان ایوبی نے اپنے چھاپا مار دستوں میں پیدا کر رکھی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 181 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔